کہ کسی بندے کا اپنی زندگی میں 1 درہم خرچ کرنا مرتے وقت 100 درہم خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ زندگی میں 1 درہم دینا مرتے وقت، یعنی عین بیماری کے عالم میں جب تو خرچ کر رہا ہے تو وہ تو 100 خرچ کرے گا درہم، اور تندرستی میں صحت میں تو نے 1 خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اس 1 کا ثواب تجھے اس وقت سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف میں مشکات میں ملے گی۔ حضور فرماتے ہیں صحت کے عالم میں خرچ کر، بجائے اس کے کہ تیری طرف سے کچھ صدقہ دینے جائے تو خود صدقہ دینے جا، اپنے ہاتھوں سے دے اور شوق بنا کے دے اور توجہ کر کے دے، اور تیری طبیعت لگی ہوئی ہو اور تو خود اپنے کندھے پہ رکھ کے جائے، غریبوں کے گھر میں پہنچا کے آئے، اور تو تیرا دل کرے کہ اگر میرے گھر کے اندر گندم موجود ہے پھر کوئی بھوکا نہ سوئے، اگر میرے پاس طاقت موجود ہے کسی کو کپڑا پہنانے کی تو پھر کوئی غریب سردی میں ٹھٹھرتا نہ سوئے، اگر میرے پاس طاقت موجود ہے مکانات بنانے کی، پھر مالک کریم کا کوئی بندہ جس کو میرے رب نے پیدا کیا، اس کی قدرت کا جو شاہکار ہے رسول پاک علیہ السلام کا، کوئی غلام بغیر چھت کے نہ سوئے۔ اگر میرے پاس طاقت ہے تو پھر میرا حال تو یہ ہونا چاہیے نا کہ کسی غریب کی بیٹی اس لیے نہ بیٹھی رہے کہ اس کے پاس جہیز کوئی نہیں، یوں نہ ہو کہ میرے گھر کے اندر تو آدھا کھانا کھایا جائے اور آدھا ضائع کیا جائے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رات کو ترس ہیں کہ کچھ مرضی کا من پسند مل جاتا تو پیٹ بھر کے کھا لیتے۔ سخاوت کا حکم دیا گیا، صحت کے عالم میں خرچ کریں، تندرستی کے عالم میں خرچ کریں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں۔ یہ ماحول نہ بنائے کہ بیمار ہو گیا ہوں تو جا بیٹے صدقہ کر دے، اب میں کمزور پڑ گیا ہوں تو جا بیٹے تو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ ایک شوق ہو، ایک طبیعت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ، ذرا یہ انداز بھی دیکھیے گا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم چونکہ حضور کی ازواج کثیر تعداد میں تھی تو کبھی نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات بھی کرتی تھی، اور اس سوالات کے اندر محبت چھلکتی تھی، محبت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے آ کے کون ملے گا؟ اس سے مراد ہے وصال کے بعد سب سے پہلے ازواج مطہرات میں آپ سے کون آ کے ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبے ہاتھوں والی۔ مشکات میں حدیث موجود ہے، بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور نے فرمایا وہ جو لمبے ہاتھوں والی ہے نا، میری اہلیہ، میری زوجہ، مومنوں کی ماں، وہ ملیں گی۔ تو کہتی ہیں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ لمبے تھے، قد بڑا تھا، تو ہماری نظر یہ تھی کہ حضرت سودا کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ ملیں گی، لیکن کہتی ہیں کہ وہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو سمجھ آئی کہ لمبے ہاتھوں سے مراد ہاتھوں کا لمبا ہونا نہیں، صدقہ اور خیرات زیادہ کرنا۔ وہ لمبے ہاتھوں والی تھی، مومنوں کی ماں، خرچ کرتی تھی، خیرات کرتی تھی۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کھالیں رنگتی تھیں پھر بیچتی تھیں، اپنے لیے نہیں۔ ان کا نان نفقہ تو حضور کے ذمے تھا، اپنے لیے نہیں۔ ان کو تو صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ساری ذمہ داریاں حضور کے بعد بھی ادا کر رہے تھے جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق رب تعالیٰ نے رکھے، لیکن وہ اپنے دست مبارک سے محنت کرتی، کھالیں رنگتی، اور اپنی اولاد پر، مسلمانوں پر خرچ کرتی۔ ان کا شوق تھا۔ تو کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھ سے سب سے پہلے آ کے ملیں گی۔ حضور کے بعد ان کا وصال سب سے پہلے ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ او بھائی، اس میں بھی ایک لطیف اشارہ ہے، اس میں بھی ایک خوبصورت اشارہ ہے کہ حضور کا قرب پانے کے لیے سخی ہونا بھی ضروری ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ ناز کے قریب ہونے کے لیے سخاوت کا مزاج ہونا بھی ضروری ہے۔ انسان کے دل کا، اس کی طبیعت کا، اس کے مزاج کا سخی ہونا ضروری ہے۔
قبول تو قبولیت نہیں ہوتی. رضی بتاتے جا رہے صلی اللہ تعالی رضی اللہ. اور اس کی دونوں نیتیں ہیں. یہ بھی اس کی نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا کرے اور اللہ میری اس محنت کو قبول فرمائے، اور یہ بھی ساتھ نیت ہے کہ میری شہرت بھی ہو جائے، لوگوں کو پتہ بھی چل جائے. ایسا نہیں ہے کہ رضا الہی کی سرے سے نیت نہیں ہے، رضا الہی کی نیت بھی ہے، پوری ہے، کہ اللہ راضی ہو جائے، شہادت کا مرتبہ نصیب ہو جائے. لیکن ساتھ وہ چاہتا ہے چلو تھوڑی بہت شہرت. ایسا نہیں کہ نیت اس کی کنفرم عبادت کی نہیں، عبادت کی بھی ہے، لیکن تھوڑا بہت ارادہ شہرت کا بھی ہے. یہ کچھ نہ بیماری لگ جاتی. کوئی ہر نیکی کا سٹیٹس لگانا ضروری ہو گیا. یعنی ایک دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں 10 دن مجھ سے رابطہ نہ کرنا، میں بیٹھنے جا رہا ہوں. یعنی یہ بھی آپ نے سوشل میڈیا میں بتا دیا، سب کو پتہ چل جائے. او بھائی کوئی کام تو رکھنے دو، خالی کرنا.
تو رات کے وقت ایک نوجوان مجاہد چادر اوڑے بکل مارے وہ میرے خیمے میں آیا اور اس نے وہ اپنی چادر کی اوٹ سے وہ تاج نکال کے دیا. کہا آج مجھے سر ملا تھا تو میں دینے آئی. تو رکھ کے وہ چلا تو میں نے اسے پیچھے سے آواز دی. میں نے کہا آپ مجاہد تو ہیں پر غریب آدمی لگتے ہیں. کہنے لگا گھر سے جب آیا تھا تو بچوں کے لیے چند دنوں کا کھانا تھا. کہتے میں نے اسے کہا کہ اتنی قیمتی تاج تیرے ہاتھ آیا تھا تو نے سارا دے دیا ہے. اس نے کہا بس یہ میری دیانتداری تھی, میرا ایمان تھا. بچوں کی بھوک اپنی جگہ پر اللہ کی رضا. تو کہتے میں نے کہا یہاں یہ چہرے سے نقاب ہی ہٹا, اپنا نام ہی بتا, قبیلہ بھی بتا, باپ کا نام بتا. تو کہنے لگا نیکی کے لیے نہیں کی, یہ میں نے نام کے لیے. وہ فرائض پابندی سے ادا نہیں کر رہا, بزرگوں کی حاضریاں پابندی سے دے رہا. او بھائی آپ اپنی مرضی کے مطابق طے کریں گے دین کو. اللہ کی حضور اگر قبولیت کرانی ہے نا تو شریعت اسلامیہ کے ضابطے پیش نظر رکھنے پڑیں گے. آپ کو ان اصولوں کی روشنی میں عمل کرنا پڑے گا جو اصول اللہ رسول نے مقرر کیے.
تو اللہ تبارک و تعالی نے قبلے کو تبدیل فرما دیا اور فرمایا یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے پیروی کرنے والوں کے لیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو الٹے پاؤں پھر جائیں گے کہ کل قبلہ اور تھا اور آج قبلہ اور ہے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں، بلکہ سارے ہی ایسے ہیں انہوں نے سوال ہی کوئی نہیں کیا۔ ان کی توجہات کا قبلہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے، کوئی سوال نہیں کیا، حضور کے پیچھے صحابہ نے نمازیں ادا کی۔ پھر انہی دو رکوعوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی بھی وضاحت فرمائی کہ اب مسلمان جہاں کہیں سے بھی آئیں وہ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لیں، بیت اللہ شریف کی طرف کر لیں اور اسی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھیں۔ اور انہی ابتدائی دو رکوع جو ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ مسلمان درمیانی امت ہے، امت وسط ہے، اس کا ہر کام افراط و تفرید سے پاک ہے، یہ ہر کام میں معتدل ہے۔ اور اسی کے اندر اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ قیامت میں باقی جو ساری امتیں ہوں گی وہ سرے سے مکر ہی جائیں گی کہ ہمیں تو کسی نے تبلیغ کی نہیں، وہ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کا تبلیغ کرنا بھول ہی جائیں گے، وہ مکر جائیں گے۔ تو رب کریم پھر نبی کریم علیہ السلام کی امت کو ارشاد فرمائے گا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ نبیوں نے تبلیغ کی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے علماء کی، صلحاء کی، صوفیاء کی، اولیاء کی گواہی پرانے انبیاء کرام کے حق میں قبول فرمائے گا۔ یہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، اس امت کے اولیاء، صوفیاء، علماء، راسخون فی العلم، یہ لوگ اٹھ کے گواہی دیں گے کہ ہاں اے اللہ، انبیاء کرام نے تبلیغ کی تھی اور تیری دعوت کو انہوں نے لوگوں تک پہنچایا تھا،